ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک قرینہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، اور جب کوئی کام صحیح طریقے پر کیا جائے تو وہ صحیح نتائج بھی سامنے لاتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے اہم ترین آداب، سب سے پہلے ہم باطنی آداب کی بات کریں گے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ میں کیا ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص اور پوری توجہ، یعنی جب بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو فوکس کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگیں۔ ایسے ہی چلتے پھرتے غافل دل کے ساتھ یا سوچ کہیں اور ہے اور منہ سے کچھ اور بول رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی زبان کا ذکر تو ہو جائے گا لیکن دعا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، یعنی جب اس سے دعا کرو تو پھر اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یعنی اگر آپ توجہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ دھیان نہیں دیتے، آپ کا دل کہیں اور مشغول ہے، صرف زبان سے ہی آپ تکرار کیے چلے جا رہے ہیں تو وہ کافی نہیں، ایسی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ دعا کے لیے توجہ ضروری ہے۔ عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ربیع جمعہ کے دن علقمہ کے پاس آیا کرتے تھے، جب میں وہاں نہ ہوتا تو ان کی طرف پیغام بھیج دیتے۔ تو ایک دفعہ جب وہ آئے، میں وہاں نہ تھا، تو علقمہ مجھ سے ملے، مجھ سے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ربیع کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی کتنی کم قبول ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل خالص دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی جب تک آپ خالص ہو کے توجہ کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچتی، اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے۔ تو آپ کو مانگنا ہے، اور مانگنے کے لیے عاجزی بھی چاہیے، مانگنے کے لیے دل کی تڑپ بھی چاہیے، اور خلوص بھی چاہیے، اور بار بار کی تکرار بھی چاہیے، اور اصرار بھی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا عبداللہ نے بھی یہی نہیں کہا؟ انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کسی لوگوں کو سنانے والے، یعنی جو شخص کسی کو سنانے کے لیے دعا کرتا ہے، ریاکار اور ہنسی مذاق سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، صرف اس دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے جس کے دل سے دعا نکلتی ہے، خلوص کے ساتھ دعا نکلتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد نہیں ہوتا دعا کرنا، مقصد ہوتا بس کسی کو سنانا کہ ہم دعا کر رہے ہیں، یعنی وہ ہماری صرف ایک بات ہی ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی، دعائیا انداز میں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات کرنا کچھ اور ہے اور دعا کرنا کچھ اور ہے، اور لوگوں کو سنانا یا لوگوں کو دکھانا، یا جب لوگ سن رہے ہوں تو اس وقت دعائیں کرنا اونچی اونچی آواز میں، اور جب تنہائی میں بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں تو کوئی دعا ہی نہیں، یا بہت مختصر سی دعا ہے۔ تو باطنی آداب میں سے کیا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، پھر ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچے دل سے دعا کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ہمارے اور رحمان کے عرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ سوال کیا کسی نے، یعنی کتنا فاصلہ یہاں سے عرش تک کا؟ انہوں نے کہا سچے دل سے سچی دعا کرنا، یعنی جب آپ سچے دل سے سچی دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا عرش تک جا پہنچتی، رب العالمین تک پہنچ جاتی ہے۔ بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ انی قریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے، دور نہیں ہے، اسی لیے وہ سنتا ہے ہماری۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، اور ہماری چپکے چپکے کی ہوئی باتیں اور دعائیں اور آہیں اور پکار وہ سب بھی سنتے ہیں۔ پھر قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے دے۔ نہیں، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ تو پکی پکی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیے، ایسا ہی چاہیے، اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اور پھر قبولیت دعا کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ ہم نے تو خلوص بھی اور تکرار، اصرار سب کچھ کر لیا، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔
عمر بن خطاب کہتے ہیں میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ مانگو تو دعا کی قبولیت اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی قبولیت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے. تو اس لیے قبولیت ہو جائے گی اگر تم نے مانگ لیا، اپنا فرض پورا کر لیا. پھر یہ کہ خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یعنی دل کو حاضر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر کے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں بہت کمزور انسان ہوں، میں فقیر ہوں، تو بادشاہ ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہر چیز کا مالک تو ہے. جب انسان اس طرح اپنی عاجزی کو ظاہر کر کے دعا کرتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا تم سے بہت قریب ہے، بے شک وہ سننے والا بہت قریب ہے. انہ سمیع قریب تبارک اسمہ وتعالی جدہ، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے. پھر یہ کہ اپنی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا کرنا. ہمیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ انہوں نے کہا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. یعنی میرے اینڈ پر کوئی چیز کام نہیں کر رہی لیکن تیرے اینڈ پہ سب کچھ کام کرتا ہے، لہذا میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں. دعا میں جب کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری، اپنی محتاجگی، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، عاجزی اور انکساری، لاچاری اور بے بسی، پھر ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بھی کرنا. یعنی ایک طرف اپنی کمزوری کا ذکر کرنا، اللہ میں تو گناہ گار ہوں اور تو بخشنے والا ہے، اللہ میں تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں اور تو ہم پر مہربان ہے. یعنی ایک طرف اپنی کمزوری کا اظہار اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات کا اقرار، وہ ساتھ ساتھ چلے. پھر اس کی نعمتوں کا اقرار کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت دی میرے مانگے بغیر، تو نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا میرے مانگے بغیر، تو مجھے یہ بھی عطا کر دے. یعنی پھر اپنی حاجت رکھے. یعنی اس سے دعا کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مانگنے والے کا جو انداز ہوتا ہے اس پر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور روڈلی بات کرتا ہے اور اپنی کوئی ضرورت بتاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ٹھہر جاؤ، کرتے ہیں تو ہماری خبر لیتے ہیں. آپ شاید کر بھی لیں کچھ اس کے لیے لیکن اس محبت سے نہیں. ایک شخص آتا ہے، وہ بڑی محبت سے آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے احسانات کا ذکر کرتا ہے، آپ کی کوئی تعریف کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی کوئی ضرورت رکھتا ہے تو آپ اپنی وسعت سے بڑھ کے بھی شاید اس کی مدد کر دیں. تو جب بندے اور بندے کے بیچ میں یہ معاملہ ہے تو جو اصل بادشاہ ہے اس کا کتنا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کریں، اس کی تعریف کریں اور سچے دل سے اس کی حمد و ثنا بیان کریں. اور پھر خاص طور پر یہ کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں. ایک تو ہوتا نا جو اوپر اوپر سے ہم کہتے رہتے ہیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں، وہ والا گناہگار نہیں، جو اصلی والا اپنے کسی گناہ کو یاد کر لیں یا اللہ مجھ سے یہ بھی زیادتی ہوئی ہے، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گئے تھے، فلاں شخص کو میں نے ہرٹ کر دیا تھا، یا اللہ میری نماز لیٹ ہو گئی تھی، مجھے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، میں نے پتہ نہیں اور کون سی غلطیاں کی ہیں جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، میں تو کر کے بھی بھول چکی ہوں لیکن تو معاف کرنے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے بخش دے. پہلے اپنی بخشش مانگی، گناہوں کا اعتراف کیا اور پھر اس کے بعد مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو. تو یہ اقرار بڑا ضروری ہے. فاعترفت بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے، تضرعا وخفیہ. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کے اور خفیہ خفیہ چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی حد سے بڑھنا کیا ہے کہ بہت چیخ چلا کے دعا کرنا، یا پھر یہ کہ انسان وہ چیزیں مانگنے لگے کہ جو اس کو زیب نہیں دیتی،
تضرع جو ہوتا ہے اس میں رونا بھی شامل ہوتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اصرار بھی ہوتا ہے. تضرع گڑ گڑانے کے معنوں میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یعنی انسان اس طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بے بس پیش کرے اور اس کے الفاظ ایسے ہوں کہ اس کے اندر سے دل کی ساری خرابیاں نکل جائیں. یعنی آئی ایم نتھنگ، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں. اینڈ یو مین اٹ، کہ واقعی انسان سمجھے کہ میں بہت کمزور ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، لیکن پھر بھی میں تیرے در پہ آیا ہوں. تو بادشاہ ہے، تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، میری تجھ سے ہی امیدیں ہیں ساری. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عبادت گزار تھا؟ سب سے زیادہ عبادت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن بدر کے دن ان کا اللہ تعالیٰ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرنا وہ ہم سب جانتے ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق معاملہ فرما. اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. اور یہ صرف ایک دفعہ جملہ نہیں انہوں نے بولا، بار بار یہی کہتے تھے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر دے، اللہ اپنے وعدے پورے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے اپنے ہاتھ دراز کیے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے شانے سے گر پڑی. یعنی کندھے پہ جو چادر اڑی تھی وہ نیچے گر گئی، یعنی اتنا ہاتھ اٹھایا کہ وہ چادر بھی گر گئی. بس ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی طرف آئے، آپ کی چادر کو اٹھایا، اسے آپ کے کندھے پہ ڈالا، پھر آپ کے پیچھے سے آپ کو لپٹ گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی، ان قریب وہ آپ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا. اگر ہم سے کسی نے وعدہ کیا ہو کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، اگر ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہو کوئی کہ یہ ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد ہماری دعائیں کتنی ہوگی؟ ہم تو دعا ہی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے وہ تو آلریڈی کانٹریکٹ ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے، اب تو ہو ہی جائے گا نا، بس ہو ہی جائے گا، اب کیا فکر، اب ٹکٹ لے لی ہے، ویزا لگ گیا ہے، اب تو عمرے پہ جانا پکا ہو گیا ہے، ہو ہی جائے گا. نہیں، یہ ٹکٹ اور ویزا نہیں لے کے جاتا آپ کو، یہ اللہ کا اذن، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے عنایت آپ کو لے کے جاتی ہے. اور جب تک آپ اس کے گھر تک پہنچ نہیں جاتے مسلسل دعا کرتے رہیں، مانگ مانگ کے اللہ سے نیکیوں کے موقع لیتے رہیں. کسی بھی موقع پر کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو، اب مثلا نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نماز تو پڑھنے جا رہی، خوشبو آپ نے ڈالنا ہے، میرا دل آپ نے لگانا ہے، میرے لیے اس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے بنانا ہے، اس نماز میں میری محبت آپ نے ڈالنی ہے. کیونکہ نیکی کے کام بھی فار گرانٹیڈ نہ لیا کریں، یہاں ہو جائیں گے، بس یہ تو فرض ہے نا، ادا کر لیں گے، وضو کر لیا نا، جانماز بچی ہوئی، کیا مشکل ہے، میں چلی جاؤں گی. نہیں، وہاں تک جانے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور اچھا سا کام کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اس لیے اس سے مانگتے رہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی جو بھی کام کرتے رہے. کھانا پکانے جا رہے ہیں تو دعا کریں یا اللہ بہت اچھا سا بن جائے. کوئی بھی کام، کسی سے کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کریں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے قریب محسوس کیا کریں. قریب و مجیب، وہ قریب بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. اور پھر چپ کے یہ جو دعاؤں کی قسمیں جو میں نے ذکر کی ہیں ابھی، یہ ساری خفیہ دعائیں، دل میں، دائیں بائیں کسی کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن مانگتے چلے جائیں. زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. چپ کے کسی کو نہیں پتا کیا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول دیا کیا مانگا، کیسے مانگا، سب کچھ ہمیں بتا دیا، وہ اپنے رب کو بتا رہے تھے. تو انسان کو چاہیے کہ پوشیدہ دعائیں بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اللہ سے وہی انسان تنہائی اور علیحدگی میں سرگوشی کرتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہے. حسن بن ابی حسن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں ایسے لوگ پائے جو اپنے نیک اعمال میں سے جس عمل کو مخفی رکھنے پر قدرت رکھتے اس کو اتنا مخفی رکھتے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، چھپا کے عمل کیا کرتے تھے. اور دعا بھی اس میں سے ایک ہے، یعنی آپ دعا کریں
چپ کے چھپا چھپا کے صرف اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں. اب دیکھیں آپ اپنے سیکریٹس کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، صرف فزیکلی نہیں، جو آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ سے بڑھ کر ہمارے دل کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر ہمیں محبت کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے، اور سب سے زیادہ قربت کا احساس بھی اسی کے ساتھ، اور پھر سب سے زیادہ راز و نیاز بھی اسی کے ساتھ، مناجات بھی اسی کے ساتھ. تو جب انسان چپ کے دعا کرتا ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خفیہ دعا سنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کائنات ہے، بادشاہ ہے. کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے آپ کیسے بات کرتے، کس ٹون کے ساتھ، کتنا لاؤڈ؟ کبھی کسی کو دیکھا کہ کسی ڈگنیٹری کے پاس جا کے چیخ چلا کے بات کر رہا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمارا ادب اور احترام اور بھی زیادہ ہونا چاہیے. یعنی اللہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کریں جیسے کسی بچے سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے اپنے بچوں سے لاڈ کر رہے تھے، ایسے تھوڑی. ادب، احترام. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان چپ کے اور ادب احترام کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس میں اخلاص بھی زیادہ ممکن ہوتا ہے. تو یہ چند آداب تھے، باطنی آداب. اب ظاہری آداب. ظاہری آداب میں آپ دعا تو کبھی بھی کہیں بھی مانگ سکتے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو. لیکن اگر آپ کی کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص حاجت ہے، کوئی خاص بات ہے، تو پھر آپ باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، اللہ تعالیٰ کی حضور فارملی بیٹھ کے، نماز پڑھ کے پھر خاص طرح دعا کریں. یعنی یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان باوضو ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو اس اچھی کیفیت کے ساتھ آپ جب مانگتے ہیں تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی وضو نہ کر سکے کوئی حرج نہیں. ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں. تو اب وہ شہید ہو چکے ہیں. آپ نے پانی طلب کیا، وضو فرمایا، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما. کیا ہمیں اگر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، ہم نے بھی کبھی ایسا اہتمام کیا؟ پھر ہم اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو خیر خواہی ہے اس کا فرق دیکھ لیں کہ کوئی اگر ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو ہم اس کو الٹا بوجھ سمجھ لیتے ہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اپنی بخشش کی دعا کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور خاص طور پر اپنے قریبی دوستوں اور اپنے بچوں کو یہ وصیت بھی کرنی چاہیے کہ خصوصاً مرنے کے بعد ہماری بخشش کی دعا ضرور کریں. سب سے بہترین تحفہ جو ہم کسی میت کو بھیج سکتے ہیں وہ اس کے لیے دل سے کی ہوئی بخشش کی دعا ہے. آج کل تو بس ایک رواج چل پڑا ہے کہ کوئی فوت ہوتا ہے گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور سارے اٹھا کے کٹ پیسٹ کر کے دعائیں پیسٹ کرتے جاتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، اور بیٹھ کے آرام سے سکون سے توجہ سے دعا نہیں کرتے کہ جانے والے کو اس وقت پتہ نہیں کیسی ضرورت ہوگی ہماری دعا کی. تو ہمارے خلوص کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے بہت اہتمام کے ساتھ دعا کریں کہ ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، اور خصوصاً جب والدین چلے جائیں دنیا سے تو وہ اور زیادہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو جانا افضل ہے، یہ بھی مستحب ہے. نہ ہو کوئی بات نہیں، کسی بھی جگہ کسی بھی طرف رخ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کے دن بارش کی دعا مانگی تھی. اس وقت آپ کا چہرہ مشرق کی طرف تھا، قبلے کی طرف نہیں، کیونکہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. تو جمعے کے خطبے میں پھر اپوزٹ ڈائریکشن پہ انسان کھڑا ہوتا ہے، تو آپ نے دیر اینڈ دین دعا مانگ لی. لیکن اوور آل آپ دیکھیے کہ جب آپ عبادت کے وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو انرجی آپ کے اندر سے آتی ہے، آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے. قبلہ ہے بھی کس لیے؟ ایک فوکس کے لیے نا، آرگنائز کرنے کے لیے نمازوں کو، کہ پوری دنیا کے جو نمازی ہیں وہ ایک ہی طرف رخ رکھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم حرم شریف جاتے ہیں، کعبہ کے پاس جاتے ہیں، تو کتنی پازیٹیو انرجی لے کر آتے ہیں. ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہمیں سارے غم بھول جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ایک اور خاص طرح کی انرجی ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. علی بن ابی طالب سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. جب ہم ہرہ میں اس سیراب کی ہوئی زمین پر پہنچے جو سعد بن ابی وقاص کی ملکیت میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر چکے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے فرمایا، اے اللہ، ابراہیم جو تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اور میں محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے اہل مدینہ کے حق میں دعا مانگتا ہوں کہ اہل مدینہ کے مد اور سا میں اہل مکہ کی نسبت دگنی برکت عطا فرما دے۔ مد اور سا پیمانے ہیں جن سے ناپ کے تول کی چیزیں دی جاتی تھی، اسکیلز ہیں۔ تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ دعا مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام کی پریکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا ایک طرح سے واسطہ دیتے ہوئے کہ آپ نے ان کی دعا بھی سنی تھی، مدینہ والوں کے لیے میری دعا سنیں، اور آپ اس برکت کو محسوس کرتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں۔ یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعا کے لیے وضو بھی کیا اور دعا کے لیے قبلہ رخ بھی ہوئے، یعنی دونوں کام کی توجہ اور فوکس، اور ایک ادب کے تقاضے کے تحت۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت کیا جائے، لیکن کیونکہ اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھائی کوئی، خالی دعا کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ ہاتھ پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے، یعنی آپ ہاتھ کرتے ہیں آگے تو خالی نہیں لوٹاتا، وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، ایسے مٹھیاں بند کر کے ایک مٹھی کے نیچے دوسرا ہاتھ، اتفاق سے نظر پڑ جاتی ہے، کچھ لوگ نماز کے بعد ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو بس اس طرح ڈھیلے ڈھالے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کم از کم اتنے تو اٹھائے کہ آپ کی بازو کو محسوس ہو کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور اوپر تو آپ جتنا چاہیں پھر لے جائیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ساتھ مانگا کرو، ہاتھ پھیلایا کرو، ہاتھوں کی پشت سے نہیں مانگو، الٹے ہاتھ سے نہیں دعا کرنی کہ آپ کے ہاتھ نیچے کی طرف ہو، یعنی ہتھیلی اندر ہو، جیسے کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں یہ لیتے ہیں، ایسے لینے والے انداز میں۔ پھر اسی طرح حمد و ثنا اور درود پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا، تعریف، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز پا لے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جامع دعائیں کرنی چاہیے، کمپریہنسو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا پسند فرماتے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے، یہ بہت لمبی نہیں کرتے تھے، مختصر، یعنی بہت لمبی دعا اور بہت ڈیٹیل میں جانے کی بجائے جامع کلام اور اچھے کلمات کا انتخاب کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف آئے۔ اچھے الفاظ کا جو چناؤ ہے، اس کے بارے میں خطابی کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی دعا کے لیے اور اپنے رب کی تعریف کے لیے اچھے الفاظ اور عمدہ کلمات کا انتخاب کرے، اور ان کلمات کا انتخاب کرے جن کے اندر یعنی تھوڑے لفظوں میں میننگ زیادہ ہو۔ جامع کا مطلب یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندے کی مناجات ہے، یعنی بندے کی سرگوشیاں ہیں اس ہستی کے لیے جو سب سرداروں کا سردار ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو کچھ نوٹ بھیجتے ہیں، چاہے وائس نوٹ ہو چاہے لکھ کر بھیجیں، جس کا آپ احترام کرتے ہوں، جس کو کوئی اہمیت دیتے ہوں، تو آپ کس طرح بات کرتے ہیں، کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ سب سے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اپنی بات پسند نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میسج ڈیلیٹ کرتے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ کرتے ہیں، اور ایسے انداز میں بات کرتے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اس طرح بات کریں کہ جو خوبصورت الفاظ پر مبنی ہو، الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو، لیکن اس چناؤ میں تصنع نہیں ہو، آرٹیفیشلٹی نہیں ہو، تکلف نہیں ہو، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرنا، یعنی پوئٹری نہیں بنا لیں دعا کو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پایا کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے،
طہارت میں مبالغہ کیا ہے کہ اب جیسے وضو کرنا ہے نا، تو اس کے لیے اتنا پانی گرانا اور دھوتے چلے جانا اور بار بار دھونا کہ ابھی صاف نہیں ہوئے، ابھی میرا خیال ہے ہم پاک نہیں ہوئے. نہیں، اس میں انسان کو اعتدال اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی سے پورا وضو کر لیا کرتے تھے. اور اسی طرح دعا میں مبالغہ آرائی جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ استغفار کر کے دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے میرے رب، میں نے گناہ کیا تو مجھے بخش دے. اس کے رب نے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، کیونکہ میرے بندے کا یہ یقین تھا کہ میرا رب بخشش فرمانے والا ہے، اسی لیے وہ میرے پاس آیا بخشش مانگنے کے لیے، تو میں نے اس کو بخش دیا. دعا کرنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر اپنے قریب والوں کے لیے، پھر دور والوں کے لیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے قیامت کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے. پھر اسی طرح تکرار اور اسراء سے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، ہر دفعہ نہیں لیکن جو خاص خاص دعائیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ. یعنی آپ جب نماز میں یا بعد میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ. پھر اسی طرح جو بھی ضرورت ہو اس کے لیے صرف 1 دفعہ دعا کر کے چھوڑ نہ دی جائے، بلکہ کثرت سے مانگتے رہیں. ابو درداء کہتے ہیں، جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے اس کے لیے کھول دیا جائے، جو کثرت سے دعا مانگتا ہے قریب ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے. پھر اسی طرح پوری کوشش لگا دینی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 20 سال ہو گئے یہ دعا کرتے ہوئے ابھی تک قبول نہیں ہوئی. نہیں، مانگتے رہیں. ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے. یعقوب علیہ السلام کی دعا کتنے سالوں میں جا کے قبول ہوئی، بعض کہتے ہیں 40 سال بعد، اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، کئی ہزار سال کے بعد وہ قبول ہوئی. پھر اسی طرح باقی پیغمبروں کی بھی جو دعائیں ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں دونوں طرح سے معاملات ہیں، فوری طور پر بھی اور تاخیر سے بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر ہماری کوئی دعا فوری قبول ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے. پھر حلال روزی کا اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، پریشان ہے اور اس کے بال خاک آلود ہو رہے ہیں. وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا سب حرام چیزوں سے ہے، اسے حرام ہی سے خوراک دی گئی، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر انسان سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں یا وہ حرام کام کرتا رہا ہے تو اب دعا ہی نہ کرے. نہیں، پھر بھی دعا کرے اور اس غلطی کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا بھی قبول ہوگی. پھر اسی طرح جب انسان خوشحالی کی حالت میں ہو، آسودگی ہو، سب کچھ ہے، پھر بھی دعائیں مانگے کہ اللہ ان نعمتوں کو برقرار رکھنا، اور خاص طور پر آخرت کی مانگتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی اور آسودگی میں بکثرت دعا کرے. پھر یہ ہے کہ بد دعا نہ کی جائے، نہ اپنے لیے نہ اپنے اہل و عیال کے لیے. وہ آتا ہے نا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان برائی کی اسی طرح دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، یعنی بد دعا کر لیتا ہے اپنے لیے، اور انسان بہت جلد باز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو، نہ اپنے خادموں پر بد دعا کرو، نہ اپنے مال پر بد دعا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے اور وہ قبول کر لے. کیونکہ بعض اوقات انسان غصے میں آ کے، بعض اوقات ہرٹ ہو کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکال دیتا ہے، جیسے بچوں کے بارے میں بعض اوقات غصہ آتا ہے انسان کو تو پھر بہت شدید بعض اوقات وہ پریشان کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں زبان پہ آتے آتے بعض اوقات کچھ لفظ رک جاتے ہیں، تو اس میں ان کی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ جب انسان اپنے پورے جذبات میں ہوتا ہے نا، چاہے وہ غصہ ہو، غم ہو، خوشی ہو، ایکسائٹمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس وقت انسان بڑے دل سے دعا کرتا ہے. ان گھڑیوں کو کیش کرے. کہ عام طور پر تم ڈھیلے ڈھیلے ٹھنڈے ٹھنڈے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، کوشش کر کر کے فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ہم
سخت پریشان ہوتے ہیں یا سخت ضرورت پڑ جاتی ہے، کچھ کھو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے ایسا کہ جو ہمارے اوپر بہت گراں گزرتا ہے، تو ہم ہل جاتے ہیں. وہ جو ہلنا ہے نا، اس وقت آپ اپنے رب کو بہت شدت سے پکاریں، تو وہ شدت جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ دے گی. یعنی اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیں، بجائے غصہ لوگوں پہ نکالنے کے اور غلط باتیں کرنے کے کہ جو پلٹ کے اپنے اوپر ہی آئے. کیونکہ اگر آپ کسی کو بھی بد دعا دیتے ہیں اور وہ اس کا اہل نہیں، وہ واپس آپ پر ہی آ جائے گی. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو چینلائز کر لیں اپنے غصے کو، چینلائز کر لیں اپنے غم کو، چینلائز کر لیں اپنی انتہائی ایکسائٹمنٹ کو. اس طرح پھر انسان کے اندر سے دعا نکلتی ہے، آنسو بھی آ جاتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے. پھر اسی طرح گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے. یعنی گناہ تو یہ ہے کہ انسان کسی غلط کام کا سودا کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا کرے اور آپ سے بھی کہے کہ آپ دعا کریں، حالانکہ وہ غلط کام کرنے چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ قطع رحمی نہ ہو. قطع رحمی کیا ہوتی ہے کہ مثلاً کوئی کہے اپنے کسی بچے کے بارے میں یا اللہ اس کو میری آنکھوں سے دور کر دے، اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بددعا میں شامل ہو جاتی ہے. اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بس فوراً ابھی قبول ہو نہیں تو میں تو آئندہ دعا نہیں کروں گی. اب آپ دیکھیے کہ دعا کے معاملے میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے دعا میں وسیلہ اختیار کرنا. تو دعا میں کچھ وسیلے جائز ہیں، کچھ جائز نہیں. جائز وسیلے کیا ہیں؟ نمبر 1، اسماء حسنی کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو، اچھے ناموں کے ساتھ. مثلا ہم یہ کہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اب یہاں اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا اور رحمت مانگی. یا ذا الجلال والاکرام، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا رب ربنا، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا وہاب. رزق مانگنا تو یا رزاق. اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے آپ دعا کر سکتے ہیں. کچھ تو وہ نام ہے جن میں اسم اعظم بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کے ساتھ دعا کی ہے جو مشہور یا حی یا قیوم وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک عمومی ہدایت ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کی جائے، تو کسی بھی نام کو جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی پیاری صفت، اس کے ساتھ اللہ کو پکار کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیونکہ یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے آپ ہر نام سے ہی پیار کرتے ہیں، بلکہ نئے نئے نام رکھتے رہتے ہیں. یا قریب یا مجیب بھی کہہ سکتے ہیں. پھر فرشتے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے. تو یہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا رہے ہیں ایک طرح سے. اس کے بعد کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اللہ جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، تیرے رستے پہ چلتے ہیں، ان کو بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں. حضرت سلیمان نے عرض کیا تھا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو مجھے بھی عطا کر. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہاں پر فاطر السماوات والارض یہ اللہ تعالیٰ کے نام لیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا جو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس کو بخش دیا گیا ہے. یعنی اس دعا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں اخلاص بھی ہے نا. یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص کا حصہ ہے. ان تغفر لی ذنوبی،
میں توحید خالص کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. پھر یا ذی الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ناموں کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی روزانہ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. پھر یہ کہ ادب کے ساتھ اس کی صفت بیان کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. پھر رب کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. یعنی ابو درداء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہے ربنا 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 ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی گئی. اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا، یعنی یہ وسیلہ دے سکتے ہیں ہم. اور اس کی دلیل وہ غار والے ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے. 3 لوگ، انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی تو غار کے دروازے یا دھانے سے بھاری پتھر ہٹ گیا جو 3 لوگ مل کے بھی ہٹا نہیں پا رہے تھے. پھر اپنے ایمان لانے کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر زندہ نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ وسیلہ پکڑنا، یعنی ان سے دعا کروانا. نیک لوگوں میں سے اگر کوئی آدمی زندہ ہے، آپ کے والدین ہیں، سارا وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، کوئی غیبت چگلی نہیں کرتے ادھر ادھر، نانا نانی دادا دادی بزرگ ہو جاتے ہیں نا، یا والدین بھی بزرگ آپ کے پاس ہیں اور آپ دیکھتے کہ سارا دن یا وہ تسبیح کر رہے ہیں یا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ کوئی برا کام نہیں کرتے، تو ان سے بھی خاص دعا کروانی چاہیے. یعنی ان کے پاس جا کر کہنا آپ ہمارے لیے دعا کریں یا ان سے دعا کروائیں، تو یہ دراصل آپ ان کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں. ایک طرح سے یہ بھی وسیلہ ہے. مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، یا اگر رزق کا معاملہ ہے تو رزق، یا شفا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دے، یا جو بھی کوئی مسئلہ ہو. یا اسی طرح یہ کہ اگر بارش نہیں برس رہی ہے اور کوئی لوگوں کے لیے پرابلم ہو رہی ہے تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی خاص دعا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی دعا کو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور فرماتے اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا، یعنی ان سے بھی دعا کرواتے. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ ایسے کیا تو خوب بارش برس پڑی. تو یہ جو کسی سے جا کے کہنا کہ آپ دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف ایک رسم بنا لینا ہر وقت دعا کے لیے کہتے رہنا، آپ دوسرے کے لیے دعا شروع کر دیں، فرشتہ آمین کہے گا وہ آپ کو وہی لگ جائے گی. یعنی اس کو ایک رسم نہ بنائیں. یعنی لوگوں نے نا شدت اختیار کر لی ہے، ان ایکسٹریم پہ چلے گئے، یا ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں بس دعا کریں دعا کریں دعا، یا پھر دوسری طرف کہتے کسی کو بھی نہ کہیں دعا کریں. تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں، اعتدال میں رہیں. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، اس کے حق میں اللہ سے دعا کیجیے اور میں 3 بچوں کو دفن کر چکی ہوں، یعنی اس سے پہلے میرے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کیجیے. آپ نے پوچھا تم نے 3 بچوں کو دفن کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تم نے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان بچوں کی وجہ سے آگ سے تمہیں بچا لے گا. تو یہ دعا کا ایک طرح سے وسیلہ بن گیا. اب کچھ وسیلے ناجائز بھی ہیں تو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ان میں سے فوت شدہ نیک آدمی کو وسیلہ بنانا، اس کی ممانعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں ہماری باتیں سنتے، وہ ہمارا حال نہیں جانتے. قرآن مجید میں سورۃ فاطر میں آتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور وہ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے. کتنی باریک سی، آپ رمضان آ رہا ہے نا تو کھجوریں کھائیں گے تو وہ چھلکا ضرور اتار کے دیکھے کہ کیا چیز ہو، ہاتھ سے مسل دے تو نظر بھی نہیں آتا. یعنی اللہ کے سوا کوئی اتنی چیز کا بھی اصل مالک نہیں ہے. یہ ہم مانتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. فرمایا اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں. یہ جو لوگوں نے ایک ڈھنگ بنا رکھا ہے نا، بزرگوں کی قبروں پہ جا کر ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، بھائی وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی بے ہوش کر دے تو آپ کو کوئی بات نہیں سنائی دیتی، آپ سوئے پڑے ہو تو آپ کو سنائی نہیں دیتی، تو آپ فوت ہو کے کیسے کسی کی باتیں سننا شروع ہو گئے؟ اور اگر وہ سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے.
اگر وہ سن لیں. اللہ چاہے تو کسی کو بھی سنوا سکتا ہے. اور خاص طور پر جب میت کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے شروع میں، تو اس وقت وہ جوتوں کی چاپ وغیرہ سنتا ہے. اگر اس وقت کوئی کہے کہ اس وقت میں اس نیک انسان سے کہتا ہوں اور یہ سن رہا ہے کیونکہ جوتوں کی چاپ سن رہا ہے تو میری بات بھی سن لے گا، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اس وقت ان کو اپنی پڑی ہے، ان کا تو اپنا امتحان ہونے لگا ہے، وہ تمہارے لیے کہاں سے دعائیں کریں گے. اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. اور آپ کو خوب خبر رکھنے والے اللہ کی مانند کوئی بھی خبر نہیں دے سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ مردے سے آپ جا کے کہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، تو شہید وہ ہوتے ہیں اور مردہ نہیں کہتے اس کو، لیکن ان کا بھی تعلق ہماری دنیا سے نہیں ہے، وہ اپنی جنتوں میں ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے اور رب کے بیچ میں غیر اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں. سورۃ الزمر میں آتا ہے، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ہم بزرگوں کی قبر پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں زیادہ دعا قبول ہوتی. یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اچھی طرح قریب کر دیں. یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو. ایسے لوگ پھر کسی کی سنتے بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے نا، دور جاہلیت میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ خدا کے اوتار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سفارش سنی جاتی. اور وہ بت کن کے ہوتے تھے؟ پاسٹ کے نیک لوگوں کے، جیسے قوم نوح نے بت بنا لیے تھے. لیکن یاد رکھیے جو آیت ہم ریپیٹڈلی ہر روز سنتے ہیں اور ہر روز اس کا معنی جانتے ہیں، اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی واسطہ وسیلہ بیچ میں نہیں. میں خود اپنے بندے کے قریب ہوں، کسی اور کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اس کو پکارے. جیسے آپ اپنا کیس خود پیش کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں آپ کے لیے کر سکتا. جو چوٹ آپ کو لگی ہوئی ہے، جو غم آپ کے دل میں ہے، وہ کسی اور نے نہیں ایکسپیرئنس کیا. لہٰذا اس دکھی ٹوٹے دل کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے تو کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا. اب دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات. اگرچہ انسان ہر وقت دعا کر سکتا ہے، لیکن کچھ ٹائم دوسرے ٹائمز کی نسبت زیادہ قبولیت والے ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آذان. حدیث میں آتا ہے آذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن پہلے آپ اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد والی دعا پڑھیں، درود پڑھیں اور پھر مانگیں، قبول ہو جائے گی. پھر فرض نمازوں کے بعد، سبحان اللہ، ہر روز 5 دفعہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے. ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا. اس میں دونوں طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں. ایک سلام پھیرنے سے پہلے جہاں رب جلنی پڑھتے ہیں وہاں بھی اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور دوسرے سلام کے بعد بھی یاد آئے تو اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں. پھر دوران سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو اس میں خوب دعا کرو، یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کی جائے. اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو اس وقت خوب دعا کرنی چاہیے. کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا اس میں قرآنی دعا کر سکتے ہیں؟ جی، ایز اے دعا آپ کر رہے ہیں تو قرآن کے الفاظ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں، تلاوت نہیں کر سکتے لیکن دعا کر سکتے ہیں، مسنون دعائیں بھی کر سکتے ہیں. اپنی زبان میں نہیں باتیں کر سکتے وہاں، اللہ یہ کہ آپ نماز کے بعد کسی وقت دل چاہے اور آپ سجدے میں پڑھ کے اپنے دل کی باتیں کریں. پھر رات کا آخری حصہ، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ، یعنی اس وقت تم ضرور اللہ کو یاد کرو، اس وقت دعائیں کرو. پھر جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے ضرور عطا کر دیا جاتا ہے. اب یہ کون سی گھڑی ہے؟ اس کے بارے میں ایک تو یہ اوپینین ہے کہ دن کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے. پھر ایک یہ کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے بیچ میں آتی ہے. پھر لیلۃ القدر میں دعا کرنا. عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے
عرفہ کا دن ہم بھی کر لیں تو کیا حرج ہے، اگر ان کی سنی جا رہی ہے تو رب ہماری بھی سن رہا ہے، لیکن وہ تو چونکہ مشقت اٹھا کے وہاں پہنچے ہیں تو اس لیے وہ زیادہ قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے یہ سارے بندے کیوں آئے ہیں یہاں، گھر بار چھوڑ کے مال خرچ کر کے اتنی تکلیف اٹھا کے یہاں کس لیے جمع ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے۔ پھر اسی طرح بارش کے وقت کی دعا، یعنی جب بارش ہو رہی ہے اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں اکثر بارش ہوتی رہتی ہے، برف بھی پڑتی ہے، تو اس وقت پریشان ہونے کی بجائے دعا کرنا شروع کر دیا کریں۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی، دعائیں شروع کر دیں۔ پھر مصیبت کے وقت، جس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان جذبات کی پیک پہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے الفاظ اور ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بھی دل پہ غم کی گھٹا چھائے کسی بھی تکلیف کی وجہ سے، دیر اینڈ دین یہی دعا کیا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت پر تو مجھے اجر دے اور اس سے بہتر نعم البدل عطا کر دے۔ پھر اسی طرح زمزم پیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ پھر تلاوت قرآن کے بعد کی دعا، پھر مرغ کی آواز سنتے وقت کیونکہ اس وقت وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر مریض اور میت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے، یعنی اس وقت دعائیں کرنی چاہیے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کی میت پر تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، آپ نے انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی روح جب لے کے جاتے ہیں فرشتے تو آنکھیں پیچھے پیچھے دیکھتی ہیں، اس کا جسم کا ایک حصہ چلا گیا یعنی اس کی روح چلی گئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں اگر باڈی اکڑ جائے اور میت کی آنکھیں کھلی رہتی تو بڑا خوفناک سا سین ہو جاتا ہے۔ اسی دوران گھر کے کچھ لوگ رونے چیخنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے متعلق خیر ہی کی دعا مانگا کرو، رونے کا فائدہ نہیں، اچھی دعا مانگو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں مجاہد فی سبیل اللہ اور حج اور عمرہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، ڈیلیگیشنز ہیں اللہ کی طرف جانے والے۔ اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ پھر مظلوم، مسافر اور والد کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، اس میں مثال ہے نوح علیہ السلام کی۔ مسافر کی دعا، اس میں مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا جاتا ہے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کر رہی تھی اس لیے تمہیں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، یعنی منہ پہ تو لوگ دعائیں دے ہی دیتے ہیں لیکن جب آپ سامنے ہی نہیں ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، وہ بہت ویلیوبل دعا ہے۔ پھر روزے دار کی دعا جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور عادل حکمران۔ پھر وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والا، اس کی دعا۔ وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے، اس کے کارڈ بھی چھپے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال، پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا پھر کوئی اور دعا مانگے تو وہ بھی قبول ہوگی۔ پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ پھر وہ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، قرآن مجید میں آتا ہے فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فادعوا تم دعا کرو
اور کافروں کی دعا تو اکارت ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے تھوڑی مانگتے ہیں. کوئی جیزس سے مانگ رہا ہے اور کوئی بتوں سے مانگ رہا ہے اور کوئی کسی سے. اللہ کے لیے تو مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہی نہیں ہے. اور اخلاص والی دعا کیا ہے؟ جو ہر شرک سے پاک ہو. پھر جو لوگ نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے. آپ نے وضو کیا اور کوئی بات کیے بغیر واپس چلے گئے. میں نے حجروں سے قریب ہو کر سنا تو آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں. پھر اسی طرح ناسمجھ کو مال یا اختیار دینے والے کی دعا. قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یعنی بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو، یعنی جن میں ان کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ تجربہ کار لوگ، ان کو نہیں دو، پیسے ضائع کر دیں گے. تو بہرحال یہ کچھ آداب تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون سے اوقات ہیں، کون سی جگہ ہیں. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم محتاج ہیں. دوسروں سے کہنے کی بجائے خود اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں. دعا میں عاجزی اور افتقار ہونا چاہیے، اصرار ہونا چاہیے. اور پھر قبولیت کے اسباب اختیار کریں، یعنی جگہیں، ٹائم، یعنی کس قسم کی مناسبت ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنا سکھا دے اور ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے قبولیت کا باعث ہوں. اصرار سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بار بار وہی بات چیت کرتے ہیں اور ضد بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں، ہم مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کیا دے گا. کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات آپ اصرار کر رہے ہیں، اللہ کو پتا یہ نہیں آپ کے لیے ٹھیک، لیکن چونکہ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ عبادت کی حالت میں، آپ کو مناجات کی لذت مل رہی ہے، آپ کے بوجھ اتر رہے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یعنی بعض اوقات دعا نہیں قبول ہوتی لیکن اس کے بدلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی اور چیز آپ کو دے دیتا ہے. سو مینی ویز آف قبولیت دعا. السلام علیکم استاد جی. یہ جیسے زندگی میں بہت ناراضگیاں ہیں، ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی ہے اور ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، تو پہلے تو اتنا لڑی ہوئی تھی کہ چھوڑ کے چلی گئی وہ، اور پھر پیر پکڑ کے معافیاں مانگی بعد میں. تو مطلب یہ کہ بعد میں معافی، وہ پتہ نہیں ہسبینڈ نے معاف کیا یا نہیں، وہ تو جا چکے تھے. وہ کہتی ہیں کیا میری معافی ہو گئی ہوگی؟ ہسبینڈ کے لیے بھی کثرت سے دعا کریں اور اپنی بخشش کے لیے بھی کریں. اللہ معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد پلٹ آتا ہے وہ بہت پسند ہے. ایک اور، جیسے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد، تو وہ ہم درود شریف اس کے بعد پڑھیں اللہ کی بڑائی بیان کر کے. نماز کے اندر درود شریف اینڈ میں اتحیات کے بعد ہے، اس وقت ہوگا، اور اس کے بعد دعائیں ہوں گی. دعائیں رب جلنی جو پڑھتے ہیں وہ درود شریف کے بعد ہی پڑھتے ہیں. جی یہ کہہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم انی اسالک، یہ بھی کہہ کے اسٹارٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل. جزاک اللہ. سادہ جی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کے جنت میں درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اللہ کی رحمت سے وہاں ہو، نہ ہو تو پھر کہاں کیا ہوتا ہے، مطلب نکل آئیں گے. ہاں کسی اور مشکل میں ہے تو ان کی پھر لگتی ہے. ایمان کے ساتھ تو امید ہے نا یہی. نہیں، انشاءاللہ امید تو بالکل سب کو یہی ہوتی ہے کہ وہاں ہے، لیکن یہ کہ اگر کہیں اللہ نہ کرے کہ کہیں اور بھی ہیں، یا ان کا حساب سخت ہو رہا ہے، یا کوئی اور ایسی مسئلہ آ گیا ان کو، تو اس سے نکل آئیں گے دعاؤں کی بدولت. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو یا ہمارے لیے صدقہ کرو، یا اپنی کوئی پریشانی بتاتے ہیں، یا آپ ان کو برے حال میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے صدقہ اور دعا وغیرہ کرتے ہیں. تو میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ کسی کے اوپر قرض تھا اور اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ میرے پیسے فلاں جگہ رکھے ہیں، اس سے قرضہ ادا کر دو. تو یہ اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے. تو اچھے حال میں بھی انسان دیکھتا ہے، اچھے حال میں بھی دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اچھے ہوں گے. لیکن یہ غیب کے معاملات ہیں جن کا ہمیں بہت کم علم دیا گیا، کوئی گارنٹی نہیں کہہ سکتا کسی کی بھی نہیں. میری امی نے جب قرآن لکھا تھا نا ترجمہ، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے والدین ہیں اور ان کو 2 بڑی بڑی کرسیاں اور اس کے اوپر تاج پہنایا جا رہا ہے. تو اولاد کیوں نہ نیکیاں کرے پھر
اور ایسے بچوں کو اور ایسے اولادوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ایسے نیک کام کریں جو ان تک ہمارے بڑوں سے بڑوں تک بخشش کا وسیلہ بنے. آمین. بالکل. بلکہ ایک ٹپ دوں گی، رمضان میں جو بھی صدقہ خیرات کریں اس میں ساتھ اپنے والدین کو بھی شامل کر لیں. استاد آپ نے شروع میں بتایا کہ ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس میں بس ہم ایک سرسری لفظ یوز کر دیتے ہیں، تو جب کوئی اچھا کام کرتا ہے یا بچے بھی کوئی بھی تو ہم اس وقت کہہ دیتے ہیں دعا، تو اس وقت کہہ سکتے اس طرح اٹس اوکے، یا اس وقت ہم کوئی خاص ادب کے ساتھ مانگیں؟ مطلب ادب اس وقت کیا ہوگا کہ الفاظ اچھے ہوں اور احترام ہو، یعنی ہر وقت وضو کرنا، ہر وقت قبلہ رخ ہونا، ہر وقت فارمل اس میں بیٹھ کے کرنا یہ نہیں ممکن ہوتا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ دل میں پکار سکتے ہیں. آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم ہتھیلیاں کھول کے ہتھیلیوں سے دعا مانگنی چاہیے. جی، تو جب ہم سجدے میں جیسے دعا قبول ہوتی تو ہمارے تو ہاتھ یوں ہوتے ہیں، تو ہم ان کو یوں کریں. نہیں، سجدے میں ہمیں نہیں پھیرنا. سجدے میں تو پوزیشن ہے نا سجدے کی، وہ تو آپ سجدہ کر رہے ہیں. جی جی اور اس میں دعا آ گئی. رائٹ. لیکن جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت دعا کی پوزیشن میں آ جائیں گے، یعنی سجدے کے علاوہ جب دعا مانگ رہے ہیں. اور روزے پہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ خود ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. جی ہاں، تو ان کو وہاں ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے. پہنچایا جاتا جی ہے. ہاں، تو وہاں ہم نہیں ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ سکتے. یہ کسی صحابی نے نہیں بنایا. اچھا. دیکھیں جب حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دعا کروانے گئے تھے تو حضرت عباس کے پاس گئے تھے، قبر پہ نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.